Islamic Golden Age. It has come to be remembered as Islam's golden age. ایک عظیم دور تھا جو تقریباً 8 سینچری سے 14 سینچری تک رہا. اس دور کے سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس دور میں مسلمان دنیا میں علم، سائنس اور کلچر میں سب سے آگے تھے، جس کو اسلامک گولڈن ایج بھی کہا جاتا ہے. یہ دور خاص طور پر عباسی خلافت کے زمانے میں شروع ہوا. اس وقت بغداد میں علم اور ریسرچ کا سب سے بڑا مرکز تھا. یہاں ایک مشہور ہاؤس جس کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے، ہاؤس آف وزڈم، قائم کیا گیا تھا. یہ وہ جگہ تھی جس میں دنیا بھر کی پرانی کتابیں لایا جاتی. بہت مشکل تھا اس کتابوں کو یہاں لے کے لایا جاتا اور پھر یہاں پر اس کا ترجمہ کیا جاتا. گریک، پرشین اور انڈین زبان کے نالج کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا عربک میں تاکہ وہاں گولڈن ایج قائم رہے اور اسلام سب سے اوپر رہو. اس دور میں کئی عظیم مسلمان اسکالر پیدا ہوئے. ان میں سے ایک مشہور الخوارزمی کا ہے. انہوں نے الجبرا اور الگوریتم کا کنسپٹ دنیا کو دیا. Al-Khwarizmi has been called the father of algebra. He was a vastly influential scholar across a number of fields and introduced the world to the concept of algebra and algorithms. جس کو آج بھی میتھمیٹکس کی کتابوں میں اسکول میں سکھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی عظیم اسکالر تھے جس کا نام ابن سینا تھا. Sina, also known as Avicenna in the West, he was a Muslim polymath who is recognized as the father of early medicine. ان کی ایک مشہور کتاب کینن آف میڈیسن جو صدیوں تک پڑھی جاتی ہے رہی. In his The Canon of Medicine, which remained a benchmark for ایک اور عظیم نام تھا الرازی. انہوں نے میڈیسن اور کیمسٹری میں بہت ریسرچ کی. انہوں نے ہاسپٹل اور میڈیسن سائنس کو امپروو کیا. ابن الحیات آپٹیکل اور روشنی کے سائنس کے پائنیئر تھے. انہوں نے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سائنٹیفک میتھڈ کو اسٹرانگ بنایا. اسی طرح ایک اور تھے جس نے اسٹرانومی اور جیوگرافی میں کمال کا کام کیا جس کا نام البرینی تھا. انہوں نے زمین کے سائز اور موومنٹ پر ریسرچ کی. یہ تمام لوگ اسلامک گولڈن ایج کے ہیرو تھے. ان کی ڈسکوریز نے آج کی ماڈرن سائنس کی بنیاد رکھی جس کو آج بھی ان کو عظیم کام اور کارناموں کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے. لیکن مسلمان اس دور سے نکلے کیسے؟ مسلمانوں کی اس گولڈن ایج کو ختم کس نے کیا؟ سبسکرائب.